حضرت خالد کو ان کا پیچھا کرنے سے باز رکھنے کے بعد طلحہ میدان جنگ سے بھاگ کر نطاح میں بنی کلب کے پاس روپوش ہو گیا اور اسلام لے آیا۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک وہی مقیم رہا۔ اس کے اسلام لانے کی وجہ یہ ہوئی کہ جب اسے اطلاع ملی کہ تمام بنو اسد، بنو غطفان اور بنو عامر مسلمان ہو چکے ہیں تو وہ بھی مجبوراً مسلمان ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت ہی میں وہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ روانہ ہوا۔ مدینے کے قریب سے گزرا تو ابو بکر سے کہا گیا کہ طلحہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ جانے دو، اللہ نے اسے اسلام کی بیعت دے دی۔ طلحہ نے مکے آ کر عمرہ ادا کیا اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلیفہ ہونے کے بعد ان کی بیعت کرنے آیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم نقاشہ اور ثابت کے قاتل ہو، بخدا میں کبھی تم کو پسند نہیں کر سکتا۔ طلحہ نے کہا، یا امیر المومنین، آپ ان دو اشخاص کا کیا غم کرتے ہیں جن کو اللہ نے میرے ہاتھوں شہادت کی کرامت عطا فرمائی اور مجھے ان کے ہاتھوں ذلیل نہیں کیا۔ عمر نے اس سے بیعت لے لی اور کہا، اے مکار، اب بھی کچھ کہانت کی قوت باقی ہے۔ اس پر طلحہ نے کہا، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب کچھ قوت باقی نہیں رہی۔ اس کے پاس وہ اپنی قوم کی قیامگاہ کی طرف آیا اور پھر وہاں عراق جانے تک مقیم رہا۔ ناظرین، قبیلہ بنو حوازن، قبیلہ بنو سلیم اور قبیلہ بنو عامر کا ارتاد سہیل اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنو عامر اس سوچ میں تھے کہ اس فتنہ ارتداد میں کیا طریقہ اختیار کرے اور اس انتظار میں تھے کہ اسد اور غطفان کیا کرتے ہیں۔ جب ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تو اس وقت بنو عامر اپنے عام اور خاص کے ساتھ علیحدہ ہو کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ قرطہ بن حیرہ بن کعب اور ان کے مطلقین کے ساتھ اور عکرمہ بن علاشہ بن کلاب اور ان کے مطلقین کے ساتھ مرتزم تھے۔ علقمہ کا واقعہ یہ ہوا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اسلام لا کر مرتد ہو گیا تھا اور طائف کے فتح ہو جانے کے بعد شام چلا گیا تھا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ بہت تیزی سے عرب واپس آیا اور بنی کعب میں اس نے مقابلے کے لیے چھاؤنی قائم کی، مگر اب تک وہ مذبذب تھا کہ کیا کرے۔ اس کی اطلاع ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ انہوں نے کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امارت میں ایک لشکر اس کے مقابلے پر روانہ کیا اور کاکا سے کہا کہ تم جا کر علقمہ بن علاشہ پر اچانک حملہ کرو، تم اس کو زندہ گرفتار کر کے میرے پاس لانا، قتل نہ کر دینا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کپڑا پڑ جائے تو اس کی اصلاح یہ کہ اسے اچھی طرح سی دیا جائے، لہذا اس مہم کو کامیاب بنانے یا کامیابی سے انکنار کرنے کے لیے تم سے جو ہو سکے وہ کرے۔ لہذا اگر کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مہم کے ساتھ چلے اور انہوں نے علقمہ پر اچانک حملہ کر دیا جبکہ وہ پانی کے ایک چشمے پر مقیم تھا۔ علقمہ کی احتیاط کی یہ حالت تھی کہ وہ ہر وقت ایک پاؤں پر کھڑا رہتا تھا، اس لیے حملہ ہوتے ہی وہ اپنے گھوڑے کی طرف لپکا۔ حملہ بھی اس کے پیچھے دوڑے مگر وہ ان کے ہاتھ نہ آ سکا۔ اس کے اہل و عیال نے اطاعت قبول کر لی۔ اس کی بیوی بیٹیاں دوسری عورتیں اور وہ مرد جو وہیں رہ گئے تھے بالکل بدل گئے۔ انہوں نے کاکا سے اسلام کی وجہ سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ کاکا ان کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے اور اس کے بیٹے اور بیوی نے کہا، ہم نے علقمہ کو نہیں بلایا، ہم تو اپنے وطن میں مقیم تھے اور ہم نے اسے کوئی اطلاع بھی نہیں بھیجی۔ اس نے جو کچھ کیا ہم اس کی کسی بھی طرح ذمہ دار نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھوڑ دیا، پھر خود علقمہ بھی اسلام لے آیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تسلیم کر دیا۔ اس کے بعد اہل بزاخہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اہل بزاخہ کے بعد عامر، اسد، غطفان اور طیبی اسلام میں داخل ہو گئے۔ عامر نے کہا کہ ہم پھر اس دین میں داخل ہوتے ہیں جس کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام قبائل پر ایک شرط رکھی اور اس شرط کے ساتھ ان سے بیعت لی۔
انہوں نے اہل بزاخہ سے جس میں اسد، اطفال، عورتیں شامل تھے بیٹھ لی، سب پر یہ شرط لازم کی کہ وہ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ارتداد کے زمانے میں اپنے علاقے کے مسلمانوں کو جلایا تھا اور یا ان کے جسموں کو ٹکڑے کیا تھا اور یا ان پر ظلم کیا تھا، وہ سب ان لوگوں پر لازم کر دیا، شرط کر دیا کہ وہ سب آپ ہمارے حوالے کریں گے۔ اس معاملے میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قبائل کی کوئی بھی عذر نہیں مانی۔ ان قبائل نے اپنے ان تمام لوگوں کو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ جب یہ لوگ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے گئے تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالت لگا کر ان سے سختی سے بدلہ لیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قبائل کے اسلام کو قبول کر کے ان کو چھوڑ دیا، البتہ انہوں نے قرطہ بن ہیرا اور اس کے چند ساتھیوں کو قید کر لیا، اور جن لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم کیے تھے ان کے اعضاء قطع کروائے، ان کو جلایا، سنگسار کیا، اور بعض کو پہاڑوں پر سے گرا دیا اور بعض کو کنویں میں ڈال کر تیروں سے چلنے کر دیا۔ قرطہ اور دوسرے قیدیوں کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روانہ کیا اور کہا کہ بنی عامر اسلام سے روگردانی اور انتظار کے بعد پھر اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ جن قبائل سے میری جنگ ہوئی یا جن سے جنگ کے بغیر مصلحت ہوئی، میں نے ان سب پر یہ شرط لازم کی ہے کہ جب تک وہ ان تمام لوگوں کو میرے حوالے نہ کر دے جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کی ہے، اس وقت تک میں ان سے صلح نہیں کروں گا۔ انہوں نے میری شرط مان لی اور ایسے تمام مجرموں کو میرے حوالے کر دیا۔ میں نے ان کو مختلف قسم کا عذاب دے کر قتل کر ڈالا، البتہ قرطہ اور اس کے ساتھیوں کو آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ وسلام۔ یہ تبری کے جلد اول اور جلد دوسرے مرتد قبائل کے استحصال کے متعلق محمد حسین اکل لکھتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چشمہ بزاخہ پر کامل 1 مہینہ قیام فرمایا۔ اس دوران میں وہ ان بقیہ قبائل کی سرکوبی میں مصروف رہے جو ابھی تک ارتداد اور سرکشی پر قائم تھے اور انہیں زمین سے مل کر مسلمانوں کے مقابلے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ انہوں نے ایسے لوگوں کو چن کر قتل کروا دیا جن کے ہاتھ بے گناہ مسلمانوں کے خون سے آلودہ تھے، اور مرتدین کے مرتد سربراہ اور وہ اشخاص کو جو اسلامی فوجوں کے مقابلے کو نکلے تھے گرفتار کر کے مدینہ بھجوا دیا۔ ان لوگوں میں سے مشہور شخصیت قرطہ بن ہیرا، طجاعت السلمہ، ابو شجرہ بن عبدالعزیٰ السلمی وغیرہ، یہ لوگ اس وقت تک حالت عسری میں رہے جب تک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے متعلق فیصلہ نہ سنا دیا ہو۔ ناظرین، ام زمل اور طلحہ کے لشکر کے مفرورین کا حال بیان کرنے سے قبل اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے کہ ان لوگوں کا کیا بنا جو طلحہ کی قوم بنی اسد کی طرح دوبارہ اسلام میں داخل نہ ہوئے؟ کیا ان کی عقل یہ تقاضا نہ کرتی تھی کہ جب طلحہ کا کذب ان پر ظاہر ہو گیا تھا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر ایمان لے آتے؟ بات یہ ہے کہ اگرچہ سارے عرب کو رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجبوراً سر تسلیم خم کرنا پڑا، لیکن در حقیقت وہ لوگ صدق کے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ان میں بہت سے لوگوں کو بتوں کی عبادت فضول معلوم ہوئی تو وہ ان کی پرستش چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنے لگے، لیکن اس عبادت کے ساتھ ساتھ رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جو دوسرے فرائض عائد کر دیے وہ ان کے لیے بڑی تکلیف دہ تھے، اور ان کی آزاد تباہ ان فرائض کو قبول کرنے پر آمادہ نہ تھی، اسی لیے انہوں نے ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہا۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو ان لوگوں نے اداء زکوٰۃ سے انکار کر دیا، کیونکہ مال کی محبت ان کے دلوں میں ہر چیز سے زیادہ رچی ہوئی تھی۔ اسی طرح وہ نماز اور دوسرے فرائض اسلام سے بھی نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ طلحہ مسلمہ اور دوسرے مدعیان نبوت کی پیروی انہوں نے اسی لیے اختیار کی تھی کہ اپنی گردنوں سے وہ توق اتار کر پھینک سکے جو فرائض اور ارکان اسلام کی شکل میں ان کے گردنوں میں ڈال دیا گیا۔ چنانچہ طلحہ کے فرار ہونے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو اسلامی حکومت کی اطاعت کرنے پر آمادہ نہ کر سکے اور دوسری جگہ جا کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ جنگ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔
کیونکہ ان کا خیال تھا وہ بالآخر ضرور فتح یاب ہوں گے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کر سکیں گے کہ فرائض اسلام کی بجاوری میں ان پر اتنی سختی نہ کرے جتنی وہ اب کر رہے ہیں۔ اس لڑائی کے لیے دوبارہ تیار ہونے کا سبب ایک یہ بھی تھا کہ اس کا تعلق بدو کے نفسیات سے تھا۔ ان قبائل اور مہاجرین و انصار کے درمیان پرانے جھگڑے چلے آ رہے تھے۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر غلبہ پا لیا تو انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور آپ کے احکام کی بجاوری پر بظاہر رضامندی ظاہر کر دی، لیکن یہ سب کچھ انہوں نے بحالت مجبوری اور اپنی مرضی کے خلاف محض اس لیے کیا کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مغلوب ہو چکے تھے۔ جو ہی انہیں کچھ مہلت اور آزادی ملی وہ مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک لمحہ بھی سوچ بچار نے ضائع نہ کیا۔ انہیں جنگ خندق کا واقعہ یاد تھا جب قریب تھا کہ مدینے اپنے دروازے کفار کے لیے کھول دیتا اگر ایک سخت آندھی کافروں کے تمام منصوبے تیز بالا کر کے نہ رکھ دیتی۔ ناظرین، اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔ اسلام زندہ باد۔